ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ کبا پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا، لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے، اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی، مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا، میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے، لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا، تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا، لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی، اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی، ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا، ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا، تو کسی دانشور نے لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا، اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا، تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی، اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا، ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھیں تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی۔ کیا خراب ہو؟ بولیے گا۔ نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے، ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک،
تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈالنی ہے، چل گئی نا اس کی. حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیت، تو نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کرے، ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی. روح پر کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا،
ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی، بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی۔ تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا؟ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے۔ کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا ہے، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو مہمان بڑے جمع ہو گئے، اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا ہے۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گئے، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے، بڑے بڑے کج کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں، وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے ہیں، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے۔ جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے،
کبھی غور کرنا اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا. اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی. اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے, حساب کر لینا چاہیے, تیاری کر کے رکھنی چاہیے. گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا ستار ہے. اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے, جب کوئی اس کے قانون کو توڑے, جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے, پھر رب کریم کی غیرت کو, اس کے عدل کو جوش آتا ہے. توبہ کرے سچی, مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لیں, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. واپس آ جائیں. ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے, کوئی نہیں ہمیں رکھے گا, کوئی نہیں رکھے گا. انسان اپنی زندگی میں بہت سارا میک اپ کر کے رکھتا ہے, اپنے اوپر بہت سارے خول چڑھا کے رکھتا ہے, دولت کے, اقتدار کے, تعلیم کے, جھوٹ کے, ملمہ سازی کے. وہ جو بنا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں. اس کے لفظوں پہ, زبان پہ کچھ باتیں اور ہوتی ہیں اور سینوں کے اندر راز کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, میں وہ حقیقتیں باہر نکالوں گا جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی. راز کھلیں گے قیامت کے دن, راز کھلیں گے. راز دنیا میں بھی کھل جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس بات پر کس قدر زور دیا. فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی کرنا, اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا. راز نہ کھولنا, اس کا مطلب ہے راز کھولنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے. کسی کا راز اگر تمہارے پاس ہے تو اس راز کو راز رکھنا. حضور نے جاسوسی سے منع کیا. فرمایا کسی کا تجسس نہ کر, ڈھونڈنا اس میں عیب کتنے ہیں. فرمایا اگر تو کسی شخص کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ تجھے رسوا کر دے گا. منع فرمایا, پرہیز کرنے کا حکم دیا. آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بڑا سخت شریعت میں ممنوع ہے. آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے. بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے گھر جھانکا تو سامنے والے کو اجازت ہے کہ وہ نوکیلی چیز لے کے اس کی آنکھیں نکال دے. کیوں کسی کی پردہ داری, اس نے پردہ دری کرنے کی کوشش کی. جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں انہیں چھپا رہنا چاہیے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. اگر وہ پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے. جو چیزیں جہاں ہیں انہیں ٹٹولنے کی کوشش نہ. ہمیں بڑا شوق ہے جاسوسی کا. ہمارے ملک میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے تو ہر چیز وائرل ہونے لگ گئی ہے نا. اب تو فٹافٹ جو بھائی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. ایسی خبریں بھی میدان میں لائی جاتی ہیں جن خبروں کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں. کیا ہم نے حساب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ بات, وہ خبر جس کا پوری طرح کوئی وجود ہی نہیں. میڈیا چینل بہت زیادہ ہیں. میری ان سے اپیل ہے کہ خدا را خبر کو خبر بنا کے چلائیں. جو خبر ہے ہی نہیں اس کو آپ نے کیسے خبر بنا کے چلا دی. آپ لوگوں کی پردہ دری نہ کریں, آپ عزتوں کے محافظ بنے. جو بات جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو اتنا مسالہ لگا کے میدان میں لانا, کہ ہم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ بلیک میل کر کے لوگ ایک دوسرے کو وقت گزار رہے ہیں. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. میرے عزیز, جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. راز رکھیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی ہے, ذرا غور سے آپ نے سننی ہے بات. حضور نے فرمایا اگر تم کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھو تو اس کا اعلان نہ کرو. پھر سمجھنا ہے بات کو آپ نے. اگر کبیرہ گناہ کرو تو اس کا اعلان. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جس کی نماز قضا ہو جائے وہ کسی کو بتائے نہ میری قضا ہو گئی. کیوں بھلا؟
اس لیے کہ لوگ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے قضا کیا تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ جب لوگ گناہوں کا اعلان سنتے ہیں تو گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں۔ انسانوں کو دیکھ کر انسان اثر لیتا ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ میں نے یہ بھی میں تو بڑا کچھ کرتا، ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سیانے بندے بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں یہ بھی کیا کرتا تھا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، بڑے پاپ کیے، سارا کچھ کیا۔ یہ بتانے والی بات ہے، وہ فخر والی بات ہے، شرم والی بات، اور آپ دلیری سے بتا رہے ہیں۔ یہ تو وہ مقام تھا جہاں زبان لڑکھڑانی چاہیے تھی بات کرتے، آپ دلیری سے بتا رہے ہیں میں نے سارے رنگ دیکھے ہیں زندگی کے۔ یہ وہ کمال ہے؟ یہ تو کافر، جابر، فاسق، ظالم، لٹیرے سارے یہ کام کرتے ہیں، کوئی دکھانے سنانے والی بات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کی توبہ کرنی چاہیے، اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کا اعلان کرتے پھرتے۔ تو راز ہے سینوں میں، عیب ہیں لوگوں کے چھپے ہوئے۔ دنیا میں بھی اگر عیب کھل جائے نا، دنیا میں بھی تو بڑی مشکل بات۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے۔ MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن، لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْدِلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنے ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے، تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا۔ شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا، کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا۔ جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر آتا، کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی۔ حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کہ اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں، میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف دیکھتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی۔ کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی۔ میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا۔ لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا، تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا۔ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئے، کس نے کیا کیا اپنے عہدے کے ساتھ، جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی۔ بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت میں؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں۔
اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا، میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں یہ بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا کہ یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے۔ استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لیں کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے۔ استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران؟ پیشاب نہیں آئے گا آپ کو؟ پانی نہیں پیئیں گے؟ تو حضور پینا ہے، تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی۔ کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو کیا بنے گا؟ آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے، وظائفتیں کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، جب قیامت میں راز کھلے گا۔ میں تاجر کی بات بعد میں کروں گا، میں سیاستدان کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں، پہلے علامہ صاحب کی بات، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا، علامہ صاحب درویش مصلح بن کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی، لوگ کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانقاہ کو چلایا، اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ادارہ چلانے کے لیے اسے کہا، لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما۔ میں لاہور میں تھا چند دن پہلے، تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا، تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز منگائی جائے، کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے۔ آپ یقین کریں 5-6 لوگ دوڑے آئے، انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں آپ گاڑی پیچھے کریں، تو میں نے کہا کپڑے بھر جائے، کہنے لگے حضرت صاحب چھوڑیں کپڑے بدل بھی جائیں گے، ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ تو ان لوگوں کے منہ تک وہ پانی جا رہا تھا، لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا، ان محبتوں کا جواب نہیں دینا؟ اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندا پانی منہ تک لے جانا پسند کرے کہ یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے، تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو، اگر وہ شخص بنا ہوا ہو، اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو، مذہب اس کا مشن نہ ہو، بلکہ مذہب پیسے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو، دولت اکٹھی کرنے کے لیے، تو آج تو چلو ٹھیک ہے، لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، وہ قیامت میں پردہ کھلے گا۔ میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے، پھر بات دہراتا ہوں، ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی، طوائف، کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے، تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو، تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں،
جو نظر آتی ہے وہی کہلاتی ہوں. تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور. تو بھی دیکھ کہ تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے. کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو. جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ. اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی. میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں. ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے. اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے، اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا. یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے. لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کریں؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ شر پھیلاتے ہیں لوگ. ایک صاحب میرے پاس آ گئے. اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں. آ گئے ملنے کے لیے تو انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں. آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں. چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے. تو چلے خیر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا. تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے؟ اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی تکلیف. یہ آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے ہیں. یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے. جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں. تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائے جائیں کہیں اور جا کے. کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا موڈ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے. اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا. پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا. اب کو ملتا تو کہتا ہے حضرت جی اوراں ویکھیا جے تہاڈی سیلفی لینی ہے. یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ. تو جب راز کھلے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے. مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں. جب قیامت میں راز کھلیں گے، سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا. عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا. یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی. ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا. ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا. ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا. آتے رہے لوگ، بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں. ہمارے ملک میں PhD کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں. لوگ آزمائش کا شکار ہیں. کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے. لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے. ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے. اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے. وہ تو ہوس اقتدار کا پجاری ہے. وہ تو صرف کرسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا. اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں. کسی کی مجبوری کا نام لے کے اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا، پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں راز کھول دوں گا. ایک حدیث سنانے لگا جو آپ نے رٹ کے یاد کرنی ہے. کر لیں گے انشاءاللہ؟ بولیے سارے کہیے انشاءاللہ. کر لیں گے یاد ماشاءاللہ سے؟ سنیں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک
علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا. پشت ہوتی ہے نا، پشت، مقعد، سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا. حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، اونچا جھنڈا ہوگا قد سے. تو لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے، یہ اپنی قوم کا، ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے گا، اور یہ جھنڈے لگیں گے، اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی پر یہ غدار نکلا. قوم نے اعتماد کیا، امانت دار سمجھ کر یہ غدار نکلا. یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے. آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں، آج تمہاری بڑے بازاروں پر سرکاری جھنڈا ہے، قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا، اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا، چیونٹیوں کی شکل، کیڑے مکوڑے بنا دے گا، اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں گے. وقت تھوڑا رہ گیا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے گا، فاش ہو جائے گی، ہر چیز کھل جائے گا، سارا آئینہ باہر آئے گا. تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے. کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں، کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں. اس سے زیادہ کوئی شے ختم ہو گئی بات. کدھر گئے ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں. کیا کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے، کیا اس نے کر لیا؟ ختم ہو گئی بات. خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں، دھوکہ نہ دیں، ورنہ یہ راز جب کھلے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی. وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے. وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا. یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا، یہاں وہ کہتا، وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی. میرے رسول پاک علیہ السلام کی حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی. میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ جسے امین بنایا گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ. محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے. اللہ اکبر. تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے. ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کرے. آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائے. وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں. وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں؟
وہ راستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ عزیز بھائی، میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی، گدھے ہنہنا رہے ہوں گے۔ فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا، تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا۔ بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں، اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی۔ راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز، توجہ ہے میری بات پر، حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے۔ تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، لیکن جناب اویس کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا، اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا، فرمایا راز کھلے گا، راز۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر، تو اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی۔ کچھ لوگوں کا راز کھلے گا، انہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔